بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، میرے اور آپ کے کریم آقا حضور نبی مکرم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم حبیب کبریا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک دن وضو فرما کے فارغ ہوئے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمایا۔ وضو مکمل کرنے کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے موزے پہننے لگے۔ اس کو موزے بھی ہم کہہ سکتے ہیں، حضور کے نالین مبارک بھی کہہ سکتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہننے لگے تو اتنی دیر میں آسمانوں سے ایک عقاب پرندہ اڑتا ہوا آیا اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا موزہ لے کے اڑ گیا۔ جب وہ موزہ لے کے اڑا تو اس نے بلندی کے اوپر جا کر بلندی پہ جا کے حضور کے موزے کو جب نیچے کی طرف کیا تو اس سے ایک سانپ نکلا۔ اس سے ایک سانپ نکلا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اس صورت کا مشاہدہ فرمایا۔ اب مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حقائق کو قلم بند کرتے ہوئے خوبصورت انداز بیان فرماتے ہیں، لیکن بیچ میں یہ بات ذرا رک کے ایک مسئلہ یاد رکھ لیں۔ اسی سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ سنت بن گئی کہ جب بھی جوتا پہنو تو جاڑ کے پہنو۔ یہ حضور کی سنتیں ہیں۔ جوتا تو پہن نہیں ہے میرا بھائی، جاڑ کے پہنیں گے سنت زندہ ہوگی، جوتا کا جوتا رہ جائے گا، ثواب کا ثواب مل جائے گا۔ یہ حضور کی سنتیں ہیں۔ رات کو بستر پہ جاؤ تو بستر کو جاڑ کے پھر بچھاؤ اور پھر اس پہ لیٹو۔ سونے لگو، برتنوں کو ڈانپ دو، آگ کو بجھا دو۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں ہیں۔ ان میں ہی نجات اور ان کے اندر ہی بلائی ہے۔ بہرحال پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ انداز دیکھا کہ یہ موزے کو اٹھا کے اوپر گیا عقاب اور بیچ میں سانپ نکلا، تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں جو انداز اختیار فرمایا کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عقاب سے سوال کیا کہ تمہیں اتنی بلندی سے میرے موزے کے اندر سانپ کیسے نظر آیا؟ اتنی بلندی پہ تو اڑ رہا ہے اور تجھے سانپ کیسے اور کہاں نظر آ گیا؟ اس میں قطعاً یہ مطلب نہیں کہ سانپ کو تو اپنا عقاب کو پتہ چل گیا تو حضور کو پتہ نہیں چلا۔ میرا بھائی اس کے اندر کئی حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت تو بھی ہم نے عرض کر دی کہ یہ حضور کی سنت بننی تھی کہ جوتا پہنتے وقت جھاڑ لیا کرو، ایک تو یہ سنت بنی، اور دوسرا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت کسی اور اللہ کی عبادت کے اندر ذکر کے اندر محو تھے کہ اس طرف توجہ ہی نہیں تھی۔ تو بہرحال یہی حکمت ہے کہ یہ حضور کی سنت بننا تھی۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس عقاب سے سوال کیا نا کہ تجھے یہ کیسے پتہ چل گیا کہ میرے موزے میں سانپ ہے، تو مولانا روم نے تو پھر سارے پردے اٹھا دیے نا کہ تجھے کیسے پتہ چلا کہ اس میں سانپ ہے۔ تو عقاب نے کیا جواب دیا؟ عقاب نے کہا کہ حضور اس میں میرا تو کوئی کمال نہیں، موزے کے اندر سانپ کا نظر آنا بھی میرا کوئی کمال نہیں، حضور یہ بھی آپ کا ہی کمال ہے۔ سبحان اللہ، حضور یہ بھی آپ کا ہی کمال ہے۔ جب آپ نے وضو فرمایا اور وضو فرمانے کے بعد حضور جب آپ نے اپنا چہرہ آسمانوں کی طرف بلند فرمایا، چہرہ آپ نے بلند کیا، آپ کے چہرے سے ایسی نور کی لاٹیں نکلیں، ایسی نور کی روشنی نکلی، ایسی نور کی کرنیں نکلی کہ آپ کے جسم کے چہرہ پاک سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک ہر طرف نور ہی نور تھا، نور کی روشنی تھی، ہر طرف چاندنی ہی چاندنی تھی۔ حضور اسی چاندنی کے اندر میں تو اڑ رہا تھا، میری آنکھوں کو اور نور ملا۔ آپ کے موزے میں سانپ مجھے آنکھ کی وجہ سے نظر نہیں آیا، آپ کے نکلنے والے چہرے کے نور سے مجھے نظر آیا کہ آپ کے موزے کے اندر سانپ ہے۔ تو گویا یہ مجھے حکم بھی بارگاہ خداوندی سے ملا
کہ میرے محبوب کے پاؤں رکھنے سے پہلے پہلے اس کو اٹھا دو تاکہ میرے محبوب کو نقصان بھی نہ پہنچے اور امتیوں کے لیے میرے محبوب کی سنت بھی بن جائے کہ جب جوتا پہنے تو جھاڑ کے پہنے، میرے محبوب کی سنت بھی ادا ہوتی جائے گی اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرا محبوب بھی محفوظ رہ جائیں گے۔ تو سامعین محترم، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود پاک تو بابرکت ہے۔ حضور کے جسم پاک سے نکلنے والے نور کی وجہ سے عقاب کی آنکھوں کے اندر بھی روشنی کا کمال آ گیا، اور اتنی روشنی بڑھ گئی کہ بلندیوں کے اندر رہتے ہوئے زمین کے اوپر موزے کے بیچ میں سانپ بھی نظر آیا تو حضور کے چہرے کے نکلنے والے نور کی برکت سے نظر آیا۔ سامعین محترم، اس بات کو ایک اور انداز میں بھی لے لیں۔ نبی کائنات، آقا دو جہاں، سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ جناب زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دفعہ تشریف لائیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تازہ تازہ غسل فرما کے فارغ ہوئے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ ہاتھوں پہ پانی کے اثرات موجود تھے، یہ پانی تو ایک بہانہ تھا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں پہ پانی کے آثار تھے۔ وہی گیلے ہاتھ پانی والے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب زینب بنت ابی سلمہ کے چہرے پہ رکھے۔ ہاتھ ان کے چہرے پہ لگے تو چہرے کے اندر اتنا انقلاب آیا، اتنی تبدیلی آئی، اتنا انقلاب چہرے کے اندر آیا، دیکھنے والوں نے دیکھا، بیان کرنے والوں نے بیان کیا کہ جب جناب زینب رضی اللہ تعالی عنہا عمر کے اس حصے میں پہنچ گئیں جب بڑھاپے کے آثار مکمل طور پہ نظر آتے ہیں، تو بڑھاپے کی وجہ سے جسم کے اندر بڑی تبدیلی آتی ہے، جسمانی ساخت ڈھیلی پڑ جاتی ہے، آنکھیں اندر کی طرف دنس جاتی ہیں، چہرے پہ جھڑیاں پڑ جاتی ہیں، اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں، لیکن کمال جناب زینب کے چہرے کا کمال اور ان کے چہرے کی خوبصورتی کا انداز پیارے آقا علیہ السلام کے ہاتھوں کی برکت سے تھا۔ فرماتی ہیں جب عام بڑھاپا آ چکا تھا اور بڑھاپے کے آثار سارے نظر آ رہے تھے، لیکن چہرے کے اوپر حضور کے ہاتھوں کی وجہ سے وہی جوانی کے آثار تھے جو پہلے تھے، حضور کے ہاتھوں کی برکت سے چہرے کے اوپر کسی قسم کا کوئی بڑھاپا نظر نہیں آیا، بلکہ جوانی کے آثار چمکتے ہوئے دمکتا ہوا خوبصورت چہرہ نظر آتا تھا۔ تو سامعین محترم، یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا ذاتی کمال تو اعلیٰ سے اعلیٰ، حضور کے جسم پاک سے جو چیز لگ جاتی ہے رب اس کو بھی عزت اور وقار اور مقام بالا عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حقیقی لگاؤ، حقیقی محبت اور حقیقی تعلق اللہ پاک پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔